जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। अच्छा देखें, अब साल का आगाज़ हो चुका है, हम 2025 में जो हैं वो एंटर हो चुके हैं और हमें हमारी हुकूमत को भी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है कि हमने अपने जो हल्फ उठाए और ज़िम्मेदारियाँ संभालें। बलूचिस्तान के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आप सब मीडिया वाले इसी बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हुकूमत का और वज़ीर आला का और वज़ीर आला की टीम का और फराज़ीम शाह का ये एक पॉजिटिव कदम है कि हम बलूचिस्तान में ख़ुद निकलें, आवाम से हम ख़ुद मिलें, उनके मसाइल को जानें, उनके साथ बैठें और फिर उनसे बात करके उनके जो मसाइल हैं उन्हें उसके मुताबिक हल भी किया जाए। तो वज़ीर आला के हुक्म पर मैं सरियाब भी गई, मैंने सरियाब का विज़िट किया, वहाँ पर मैं ख़वातीन से मिली और जैसे आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में 1 जनवरी को जो फुटसॉल का मैच हमने करवाया था पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ गर्ल्स में सरियाब में, वो बहुत कामयाब था। और जब मैंने इतनी तादाद में वहाँ पर ख़वातीन को देखा तो मुझे निहायत खुशी हुई। आप जानते हैं कि हमेशा सरियाब से धरनों की आवाज़ आती है, सरियाब से हमेशा नेगेटिव चीज़ों की बातें सुनी जाती हैं, लोग हमेशा सरियाब के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। बहैसियत बलोच मुझे ख़ुद भी बहुत अफसोस होता था। तो मैं ये कहती हूँ कि पूरा बलूचिस्तान हमारा है, हमने बलूचिस्तान के कोने कोने में जाना है, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाले एरिया हैं हमें उनसे आगाज़ करना है। तो ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो फैमिलीज़ हैं ये बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं और सर्दियों का मौसम है, ये टेंट्स हैं, कंबल हैं और गैस सिलेंडर्स हैं। तो हुकूमत की ये कोशिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हें इस किस्म की जो भी जिस तरह ये चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी की जाए, लेकिन इस बात को आप ज़रूर हाईलाइट करें कि वज़ीर आला के विज़न के मुताबिक हमने बलूचिस्तान को हुनरमंद बलूचिस्तान बनाना है, हमने लोगों को मोहताज नहीं करना। इसीलिए आज हम सरियाब में जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। 2 के करीब ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इसमें हमारी जो बच्चियां हैं वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करेंगी। ना सिर्फ वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करेंगी, फिर उन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, इसके साथ साथ उन्हें जॉब्स भी मुहैया किए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि जिस तरह वज़ीर आला का विज़न है कि हमने अपने खेलों के मैदान आबाद करने हैं, इसी तरीके से हमने अपनी यूथ को इंगेज करना है, हमें उन्हें हुनरमंद बनाना है, हमें उन्हें बाहर के मुल्कों में भी भेजना है ताकि मुल्क का जितना ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो हम जनरेट कर सकें। और इसके साथ साथ बड़ा अहम पैगाम मैं पूरे बलूचिस्तान वालों को भी दूंगी और स्पेशली मैं सरियाब को, पंजगूर को, तुर्बत को, अवरान को मेरा ये पैगाम जहाँ जहाँ पहुँचे आप मीडिया वाले मेरा साथ दें और मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ और ये याद रखें कि लड़ाई झगड़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसमें नुकसान हमारा है, हमारे बलूचिस्तान का है। तो वो लोग जो चाहते हैं कि अमन हो, जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान तरक्की करे, जो चाहते हैं कि उनके हकूक़ उन्हें मिलें, जो नौजवान ये चाहते हैं वो तरक्की करें, उनकी ट्रेनिंग्स हों, उन्हें रोज़गार मिले, उन्हें कारोबार मिले, तो वो फराज़ीम शाह से रब्ता करें। मेरे दरवाज़े आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। हम जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक हैं, जो हम असेंबली में बैठे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द पब्लिक। तो मैं आवाम को ये गुजारिश करती हूँ कि हम आपके लिए निकले हैं, आप हमारा साथ दें और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा और बलूचिस्तान के रहने वाले, जैसे बड़ी तादाद में आपने यहाँ देखा कि सरियाब की ख़वातीन निकली हैं, इस तरीके से आप देखेंगे कि मैं बलूचिस्तान के कोने कोने में जाऊँगी और ऐसे ही आपको लोग वहाँ से निकलते हुए नज़र आएंगे और इंशाअल्लाह हम तरक्की करेंगे और बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा मीडिया को भी, बल्कि मैं यहाँ यही कहूँगी कि कभी कोई नेगेटिव वाक़या होता है
کوئی بام بلاسٹ ہوتا ہے, کوئی دھرنا ہوتا ہے, تو وہ خبریں تو میڈیا پہ بہت چلتی ہیں. لیکن اب میری آپ سب سے یہ گزارش ہے, کیونکہ میڈیا ہمارا فیس ہے, آپ ہمارے سفیر ہیں, آپ نے ہمارا پیغام کونے کونے میں پہنچانا ہے, پوری دنیا میں پہنچانا ہے. تو خدارا آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, وزیر اعلیٰ کا ساتھ دیں, اور ہمارا یہ پازیٹیو پیغام, کیونکہ یو کین اریڈیکیٹ نیگیٹیوٹی بائی پازیٹیوٹی. تو ہم نے پازیٹیو رہنا ہے, اور انشاءاللہ ہم سب نے اکٹھے ہو کے, ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا, اٹس اے ٹیم ورک. تو مجھے ایسی ہی ٹیم چاہیے, وزیر اعلیٰ کو پورے بلوچستان سے ایسی ٹیم چاہیے جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھائے. انشاءاللہ آنے والا وقت بہت ہی اچھا ہوگا. جی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے بلوچستان کو ہنرمند بلوچستان بنانا ہے, ہم نے لوگوں کو محتاج نہیں کرنا. یہ جتنی یہاں پر خواتین آئی ہیں یہ ایسے نہیں آئیں, میں پہلے ان کے علاقے گئی ہوں, میں ان سے ملی ہوں, میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ کام کیا کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن فوری ریلیف بھی چاہیے لوگوں کو. تو انشاءاللہ ان کو فوری ریلیف بھی دیں گے. ساتھ ساتھ یہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا افتتاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنی خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں, یہ سلائی کڑھائی جانتی ہیں, یہ ایمبرائڈری جانتی ہیں, بہت ساری لڑکیاں بیوٹیشین کے کورس کرنا چاہتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب ہم ان کو ٹریننگز بھی دیں گے, ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے, اور ان کو انشاءاللہ جابس بھی دیں گے. دوسرا کویشچن ذرا میں ایگری نہیں کرتی, اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے سوچنے کا, ٹھیک ہے. اچھا, پہلا آپ نے مسنگ پرسنس پہ بات کی, بالکل ایشو ہے یہ, اور یہ ایشو صرف پاکستان یا بلوچستان کا نہیں ہے. اگر میں یہ مسنگ پرسنس کے نمبرز آپ کے سامنے یو ایس کے لا کے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ مسنگ پرسنس کے نمبرز اگر یو کے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ مسنگ پرسنس کے نمبرز اگر یورپ کے میں رکھوں آپ کے سامنے تو آپ حیران رہ جائیں گے. پروپیگنڈا پاکستان میں یا بلوچستان میں اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کے دشمن بہت زیادہ ہیں, اور وہ ہمارے معصوم لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں استعمال کر کے ان کی ہی سرزمین کے خلاف کھڑا کرتے ہیں. لیکن جو جینوئن مسنگ پرسن کا اگر کوئی مسئلہ ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں اس پہ کام بھی کر رہی ہوں, میں اس پہ ایڈریس کروں گی, لازمی کروں گی, یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے. اور جہاں کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس زیادتی کے خلاف بھی میں کھڑی ہوں گی, لیکن میں نے وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم اپنے حقوق ضرور لیں گے. جہاں بھی زیادتی ہو رہی ہے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. انشاءاللہ یہ مسنگ پرسنس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے, اور بہت جلدی ایڈریس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا کویشچن کیا کہ یہ پی ڈی ایم اے کے جو ٹینٹس تھے جو سیلاب زدگان ہیں, دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک ماڈل ولیج بھی بنانے جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ویژن آف وزیر اعلیٰ. اس میں بھی میں آپ سب کو بلاؤں گی. میں نے اپنے اس ٹاک سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم اسے گھمائیں اور حالات ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہے. یہ بہت عرصے کے حالات خراب ہیں, اسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. آپ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ یہ پہلا قدم ہے, آپ ہمارا ساتھ دیں, اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ ہائی لائٹ کریں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, یہ جتنی خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں یہ میں نے ورکنگ کی ہے, آپ جا کے خود بھی پوچھ لیں کہ یہ کون سی خواتین ہیں. کیا انہیں ٹینٹ نہیں چاہیے, کیا انہیں گیس سلنڈر نہیں چاہیے, کیا انہیں کچن کٹس نہیں چاہیے, کیا انہیں کوئلٹس نہیں چاہیے. آپ آزاد ہیں, پلیز آپ جا کے ان سے پوچھیں, آپ ان کا حال دیکھیں. تو پلیز ہمارے وزیر اعلیٰ کو, ہماری حکومت کو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, اگر یہ ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے آپ ہمارا ساتھ دیں. دیکھیں یہ بہت چھوٹی بات ہے, ٹھیک ہے. میں جب اسمبلی میں نہیں بھی تھی تو میں تب بھی بہت ایکٹیو تھی, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے پاکستان کو مور دین 10 کنٹریز میں ریپرزینٹ کیا ہے, اور میرے اپنے پلیٹ فارمز بھی ہیں. تو اسمبلی میں رہنا یا نہ رہنا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پورٹ فولیو ملے نہ ملے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑی ہوں, اور ان کے ویژن کے مطابق میں پورے بلوچستان میں کام کروں گی اور لوگوں کی خدمت کروں گی. بہت سارے علاقے کھلے آسمان تلے, آپ سے زیادہ میری ورکنگ ہے. ایز اے اسپوکس پرسن ٹو گورنمنٹ آف بلوچستان, انہی دنوں میں سیلاب تھے, اگر آپ لوگوں کو بھی یاد ہو. کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں سے میرا رابطہ نہیں تھا, دن رات میں رابطے میں تھی. تو مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ کھلے آسمان تلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ہم اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. سریاب میں بالکل جو سامان یہاں پر ہے سریاب میں اس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. باقی جو علاقے آپ نے نام لیے, ہنوڑک کے بھی کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں,
جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ سریاب میں ہی کام کریں گی، تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں 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 نہیں، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ سارے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ صرف سریاب میں بلکہ بلوچستان کے کونے کونے میں ہم جائیں گے، یہ ڈسٹریبیوشنز بھی رہیں گی، اس کے ساتھ ساتھ مزید فلاحی کام بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بلوچستان کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ہنرمند بلوچستان بنانا ہے. جی